کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لانے والے آقا، اور ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان یلقی اللہ غدا راضیا فل یکثر الصلاۃ علیہ، یعنی جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے، اس کو چاہیے کہ سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلائیوں کے در کھلنے کی رات، آج کیا رات ہے؟ بلائیوں کے در کھلنے کی رات ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم کی 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنی راتوں میں؟ 4 راتوں کے اندر بھلائیوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ایک بقرہ عید کی رات کو، ایک عید الفطر کی رات کو، ایک 15 شعبانوی رات کو جو آج رات ہے، اس میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ شعب الایمان میں حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا مدنی مکی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا کہتا ہے، ایک کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ایک پکارنے والا یوں کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی یعنی اس میں اور بس چند حضرات ہیں جو اس میں اندر اس رات کے اندر بھی نہیں بخشے جاتے، اور کچھ حضرات اس رات کے اندر بھی نہیں بخشے جاتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سن لیجئے جناب والا، ایک تو بدکار عورت نہیں بخشی جاتی ہے، اور ایک مشرک کے علاوہ جو بھی بندہ ہوتا ہے، جو بھی طلب کرتا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے جو کچھ بندہ مانگتا ہے نا، جو کچھ بندہ مانگتا ہے اس کی حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور آج کی رات بہت بڑی رات ہے، قسم خدا کی مسلمان سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عساکر میں ہے کہ ایک مرتبہ شب برات کو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون؟ ابن عساکر میں ہے کہ ایک مرتبہ شب برات کو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں، عرض کیا ہے یا رسول اللہ اٹھیے نماز ادا فرما لیجئے، یہ وہ رات ہے جس میں رحمت کے 70 دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں کو، شرابیوں کو اور بدکاریوں کے علاوہ سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شرابی کے علاوہ، بغض رکھنے کے والا، کینہ رکھنے والے کے علاوہ ساروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور آگے سنیے کیا فرماتے ہیں، چنانچہ پیارے آقا مدنی مکی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے ہیں، سر مبارک کو سجدے میں رکھ کے یوں دعا کی ہے، اعوذ بک بعفوک من عقابک واعوذ برداک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا ابلغ الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے عذاب سے، تیری معافی، تیری ناراضی سے، تیری رضا اور تجھ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ کریم تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی ہے۔ پھر رات کے چوتھے پہر حضرت جبرائیل امین دوبارہ بارگاہ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، عرض کیا ہے یا رسول اللہ اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ پیارے آقا مدنی مکی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے، چنانچہ دیکھا ہے کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے۔ پہلے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا اس رات میں عبادت کرنے والوں کو مبارک ہو، دوسرے دروازے پہ فرشتہ اعلان کر رہا تھا مبارک، دوسرے دروازے پر فرشتہ اعلان کر رہا تھا، توجہ چاہوں گا، مبارک ہو اس رات میں جو سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا اس رات میں رکوع کرنے والوں کو رکوع مبارک ہو۔ چوتھے دروازے پہ فرشتہ اعلان کر رہا تھا اس رات میں اپنے رب کریم کی دعا مانگنے والوں کو دعا مبارک ہو۔ پانچویں دروازے پہ فرشتہ یوں صدائیں لگا رہا تھا مبارک ہو اس رات میں اپنے رب کریم سے مناجات کرنے میں مصروف ہیں۔ اور چھٹے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا اس رات میں مسلمان کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے کا
فرشتہ اعلان کر رہا تھا اللہ پاک کو ایک ماننے والے کو مبارک ہو. 8ویں دروازے کا فرشتہ یوں پکار رہا تھا اے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا. 9ویں دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کی مغفرت کی جائے. اور 10ویں دروازے پر فرشتہ اعلان کر رہا تھا کوئی دعا مانگنے والا ہے اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے. اللہ پاک کے آخری نبی ہاشمی نے یہ رحمت بھرا منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے ہیں؟ عرض کیا گیا رات کی ابتدائی سے لے کے طلوع فجر تک ان دروازوں کو کھلا رکھا جائے گا. جس تک رات کی ابتدائی حصے سے لے کر صبح تک جب تک سورج طلوع نہیں ہوگا تب تک ان کو کھلا رکھا جائے گا. وہ یارو یہ صبح جو فجر ہوگی نا اس تک یہ دروازے کھلے رہ جائیں گے اس کے بعد بند ہو جائیں گے. قسم خدا کی آج کی رات میں جتنا مانگنا ہے نا جتنا اپنے رب سے طلب کرنا ہے نا سلم. امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. شب برات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. کتنے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. اور شب قدر زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں جاگنا اور گزارنا گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اس لیے ان راتوں کو کفاروں کی رات کہا جاتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں شب برات عبادت کی رات ہے. آج کی رات دل سے غفلت کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گزارنا سعادت ہی سعادت ہے. اللہ پاک کے آخری نبی ہاشمی نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی ایک ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات ایک عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات اور ایک عید الاضحیٰ یعنی 10ویں کی رات اور ایک عید الفطر اور ایک نصف شعبان کی رات یعنی جو آج کی رات اس کو زندہ کیا. تو جناب والا آئیے اے عاشقان رسول شب برات آئی تو ہمارے آقا دو جہاں کے داتا کبھی گھر اور کبھی مسجد میں تشریف لے جا کے کثرت عبادت کیا کرتے تھے. سب مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا توجہ چاہوں گا اتنا لمبا سجدہ کیا مجھے گمان ہوا کہیں حالت سجدہ میں آپ کی روح قبض نہ کر لی گئی ہو. ایسا خیال آتے ہی میں اٹھی ہوں آپ کی انگلی مبارک کو ہاتھ کو دیکھا ہے حرکت محسوس ہوئی ہے تو اطمینان ہو گیا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ پاک اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے. اس رات کو اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور بخشش مانگنے والوں کو بخشش عطا کر دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرمایا کرتا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ شب برات آئی ہے تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی ساری رات نماز پڑھتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں ساری نماز پڑھتے رہنے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاؤں سوج گئے ہیں. چنانچہ آپ نے آپ کے پاؤں مبارک دوانے کی سعادت حاصل کی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ شب برات میں قبرستان تشریف لے جاتے ہیں اپنی امت کی حق میں دعائیں کیا کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں. وہاں مسلمان مردوں عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں. یہ ہمارے نبی کے طریقے پر جو بندہ چلتا ہے نا اس کے لیے یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے. رہی زندگی تو پھر بات ہوگی نہ رہی زندگی تو بس یاد ہوگی. کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا شاید یہ زندگی کی آخری شب برات ہوگی. آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.